بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد واما القضاء فنوعان کامل وقاصر فالکامل منہ تسلیم مثل الواجب صورتا ومعنا۔ اصول الشاشی سبق نمبر 40، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو میرے پاس کتاب کا صفحہ نمبر 82 ہے، مکتبہ بشرا البشرا، اس میں وَأَمَّا الْقَضَاءُ فَنَوْعَانِ صفحہ نمبر 82 پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قضاء اس کی دو قسمیں ہیں۔ جس طرح ادا کی آپ نے دو قسمیں پڑھی ہیں، ادائے کامل اور قاصر ناقص، ایسے ہی اب قضاء کی بھی دو قسمیں ہیں، کامل اور قاصر ناقص۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ان کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ تو فالکامل منہ فرماتے ہیں فالکامل منہ، پس کامل اس میں سے، کامل جو قضاء کی پہلی قسم ہے، تسلیم وہ حوالے کرنا ہے مثل الواجبی، واجب کا جو امر کے حکم سے واجب ہوا ہے اس کے واجب کے مثل کا، صورتاً و معنن، جو صورتاً اور معنن ہو۔ یہ ساری تشریحات میں پچھلے سبقوں میں کر چکا ہوں کہ صورتاً کا کیا مطلب ہے، معنن کا کیا مطلب ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ عین واجب تو نہیں ہوگا، مثل واجب ہوگا۔ عین واجب پیچھے ادا کے اندر آ چکا ہے، اب یہ چونکہ قضا ہے تو اس کے اندر مثل واجب ہوگا، یعنی عین نہیں ہے، اس جیسا لایا گیا ہے۔ اب وہ اس جیسا جو لایا گیا ہے وہ صورتاً بھی ہے، معنن بھی ہے، تو قضائے کامل بنے گا۔ صرف معنن ہے، صورتاً نہیں بن رہا، تو وہ قضائے قاصر بنے گا، اور اس کے علاوہ دیگر صورتیں بنے گی، وہ آ رہی ہیں۔ پیچھے میں نے ایک اصول بیان کیا تھا، پوری بحث کا خلاصہ، کہ مثل ایک صوری ہوتا ہے، ایک مثل معنوی قیمت کے طور پر ہوتا ہے، ایک مثل شرعی ہوتا ہے جو صرف شریعت مقرر کی ہے، صورتاً معنن سمجھ نہیں آ رہا، اور چوتھا وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا کوئی اس کا مثل نہیں ہوتا، نہ صوری، نہ معنوی، نہ شرعی، اس میں آخرت پر چھوڑا جاتا ہے اور استغفار کی جاتی ہے۔ بس یہ چار قسم کی چیزیں اس کے اندر، اس پوری بات کے اندر چل رہی ہیں، جو میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اب یہاں پر مثال دے رہے ہیں قضائے کامل کی، جو صورت اور معنن دونوں ہوگا۔ مثلا کمن غصب قفیزہ حنطۃ فاستہلکھا، کسی شخص نے غصب کیا ایک گندم کا قفیز اور جو ہے اس کو ہلاک کر ڈالا، پھر اس گندم کو۔ زمینہ قفیزہ حنطۃ، تو ایک قفیز گندم کا جو ہے، وہ گندم کے ایک قفیز جو ہے اس کا کیا ہو جائے گا، ضامن ہو جائے گا۔ قفیز ایک آلہ ہے، جس طرح کہ کلو، 2 کلو، من، تو اس لحاظ سے ایک آلہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایک قفیز گندم جب اس نے کسی کا غصب کیا اور اسے ہلاک کر ڈالا، تو اسی ایک قفیز کا، یہ ظاہر بات ہے اب وہ تو نہیں دے سکتا، وہ تو ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، اب اس جیسا قفیز جو ہے وہ لا کر دے گا۔ وَيَكُونُ الْمُعَدَّ، اور ہو جائے گا یہ ادا کیا ہوا، مثلاً مثل، یا مثلاً یہ مثل بنے گا، مثل بنے گا للاولی، اول کے لیے جو اس نے ہلاک کیا ہے، المستہلک۔ صورتاً بھی بنے گا، ومعنن، معنن بھی بنے گا۔ صورتاً کیسے بنے گا، وہ بھی من تھا، یہ بھی من ہے۔ معنن کیسے بنے گا کہ جو صنف، جو نوعیت، کیٹیگری، معیار اس کا تھا، وہی اسی کیٹیگری کی یہی گندم بھی ہے، تو معنن بھی اسی کی طرح ہو گیا، قیمت میں، قیمت بھی اس مارکیٹ ویلیو ایک ہی ہے۔ وَقَضَى الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ الْمِثْلِيَّاتِ، کہتے ہیں ہم نے تو صرف گندم کی مثال دی ہے، اس طرح کی جتنی مثلیات ہیں سب میں یہی ترتیب آپ شمار کر لیں۔ اب وہ مثلا کون سی ہیں، نیچے حاشیہ نمبر 2 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ جمیع المثلیات میں وہی المکیلات کالحنطۃ والشعیر، جو ناپی تولے جانے والی چیزیں ہیں اس وقت جو ناپ کے دی جاتی تھیں، گندم بھی ہے، جو بھی ہے، باجرہ بھی ہے، چاول بھی ہے، ٹھیک ہے جی، وغیرہ وغیرہ۔ موزونات بھی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، یا عددیات بھی ہیں، جیسے انڈے، کیلے وغیرہ جو عدداً بیچے جاتے ہیں، عددیات متقاربہ، کل جوز، اخروٹ وغیرہ، اور اسی طرح جو ہے انڈے شنڈے۔ لقلت التفاوت بین احادیہ، کیونکہ ان کے افراد کے درمیان میں عام طور پر تفاوت بہت کم ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ بہرحال غیر مثلیات جو ہیں، مثلا حیوانات، سیاب، کپڑے وغیرہ، تو وہ معاملہ اور ہے، ان میں تفاوت ہوتا ہے، ان کا معاملہ الگ ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ اچھا جی، تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الْقَاصِرُ، اب اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ اگلے میں آ رہے ہیں۔ اما القاصر میں دیکھیں، یہاں تک قضائے کامل کی بات ہو گئی ہے۔ وَأَمَّا الْقَاصِرُ، بہر القاصر، قضائے قاصر، فَهُوَ ما، وہ ہے، لا يُمَاثِلُ الْوَاجِبَ، جو نہیں مماثل
واجب شدہ چیز کا صورتاً تو اس کی مماثل نہیں ہوتا، صورت یعنی مثل سوری نہیں ملتا اس میں، ویماثل معنًا، ہاں مثل معنوی یعنی قیمت اس کی ہو سکتی ہے۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں کمن غصبہ، جیسے کہ کسی نے غصب کیا شاطن کسی بکری کو فہلکت اور وہ ہلاک ہو گئی، زمین قیمتہا تو اب یہاں پر بکری جیسی بکری نہیں دے گا بلکہ قیمت دے گا، والقیمت مثل الشاۃ اور قیمت بکری کی طرح مثل ہو جائے گی، من حیث المعنی معنی کے اعتبار سے، لا من حیث الصورہ، ظاہر بات ہے پیسے اس کی صورت جیسے تو مثل سوری تو نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بکری جیسی بکری دے دینا تو کیا ہوتا ہے، سوری بنا دے، نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بکریاں رنگت میں تفاوت، عادات و خصلتوں میں تفاوت، جسامت میں تفاوت، اوصاف و عادات میں تفاوت، اور اسی طرح جو ہے دیگر بہت ساری چیزوں میں جب تفاوت پایا جاتا ہے، آپ ساری چیزوں میں برابری نہیں کر سکیں گے ایک جانور کے ساتھ دوسرے جانور کی۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں، ایک گائے ڈھونڈنی پڑ گئی تھی بنی اسرائیل کو، بیچاروں کو بڑی پریشانی ہو گئی تھی، تو آپ ایک ہلاک شدہ بکری کو کس طرح کہیں گے وہ کس طرح تھی، اس کا وزن کیا تھا، اس کی جسامت کیا تھی، اس کی ساری چیزوں کو آپ ظاہر باطن کو کس طرح آپ جو ہے ایک پیمانے پہ لائیں گے اور جیسی پھر جو ہے وہ بکری دوسری ڈھونڈیں گے، یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے آپ قیمت کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ قضائے قیمت کی طرف جائیں گے تو ظاہر بات ہے جو اس کی صرف قیمت بنتی ہو، صورت مثل سوری نہ بنتی ہو، تو وہ قضائے کامل نہیں ہوتا، قضائے قاصر و ناقص ہوتا ہے۔ اچھا جی آگے چلیے، والاصل فی القضاء الکامل، اب یہاں سے ایک اصول بیان ہو رہا ہے، اور یہ اصول پیچھے ہم نے ادا کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ ادائی کامل جب تک بن سکے تو ادائی قاصر کی طرف نہیں جاتے، ایسے ہی یہاں پر بھی ہے، جب تک مطلب یہ ہے کہ قضائے کامل بن سکے تو قضائے ناقص کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ وعلی ھذا، اسی پر ہم کہتے ہیں، اسی پر کہا ہے، یعنی کیا مطلب، مثل سوری اور مانوی دونوں جب ہو۔ قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا غصب، کہ جب کسی نے غصب کیا مثلیاً کوئی مثلی چیز، فہلک فی یدہ، اس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی، وانقطع ذلک شیء المثلی، اور منقطع ہو گئی یہ شیء مثلی عن اید الناس، لوگوں کے ہاتھوں سے بھی، یعنی بازار میں بھی، فی الاسواقی، بازار میں بھی عام طور پر ملتی نہیں ہے۔ غصب کی تھی مثلی چیز، ہلاک ہوگی غاصب کے ہاتھ میں، اب وہ دینے کو کچھ ہے نہیں ہے، اور کہ وہ بازار سے بھی وہ چیز نہیں ملتی، تو کیا ہوگا، زمین قیمتہ، اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ کب سے ضامن ہوگا قیمت کا ضامن، کب سے ٹھہرائیں گے، تو تین صورتیں ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوم الانقطاع، جس دن سے وہ چیز منقطع ہو گئی بازار سے، وہ دن معلوم کریں گے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوم الغصب، جس دن اس نے چھینی تھی اس دن سے شمار کریں گے۔ لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوم الخصومۃ والمطالبہ، جس دن جھگڑا پڑا عدالت میں اور مطالبہ شروع ہوا، اس دن سے ہم شمار کریں گے۔ اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ماتن نے یہاں پر کتاب میں جگہ دی ہے، فرماتے ہیں زمین قیمتہ یوم الخصومۃ والمطالبۃ، یعنی خصومت اور مطالبہ کے دن سے ہی قیمت کا اعتبار کریں گے، ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے نہیں کریں گے، جیسے کہ امام محمد نے یا امام یوسف نے کہا یوم الانقطاع یا یوم الغصب، کیوں نہیں کریں گے، اس سے پہلے تو مثل ملتی تھی، اور ہم نے یہاں وہ مثال دینی ہے کہ مثل نہیں ملتی، تو اس سے پہلے تو مثل کی جو ہے جو اس کی مثل کامل ہے اس کی سپردگی سے وہ عجز نہیں پایا گیا تھا۔ اب ہم اس صورت کو لیں گے جہاں سے عجز پایا جا رہا ہے، تو عجز کہاں سے پایا جا رہا ہے، یوم المطالبہ والخصومہ، وہاں سے، اور ظاہر بات ہے یہ چیز تو بعد میں آئی ہے، یوم المطالبہ والخصومہ، وہاں سے ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہو گیا، وہاں سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گندم، اب گندم کے بدلے میں گندم دے سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی نے گندم چھپائی، اسے جو ہے وہ چھینی، اور بعد میں جب دینے کی بات آئی تو وہ گندم نہ دے سکا، گندم دیتا تو قضائے کامل ہوتی۔ اب گندم ادھر مارکیٹ سے بھی ختم ہو گئی ہے، تو اب وہ قضائے کامل سے ہم جا رہے ہیں کس کی طرف، قضائے ناقص کی طرف جا رہے ہیں، تو اب قیمت دینی پڑے گی۔ اب جب قیمت دینی پڑے گی تو قیمت کس دن سے ہوگی، تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ پھر وہ خصومت اور مطالبہ کے دن سے ہی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے تو ہو سکتا ہے گندم وہ موجود ہو، تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ وہ گندم دینے سے عاجز تھا، تو گندم دینے سے عاجز ہم اس وقت کہیں گے جب یہ آخر میں جو خصومت اور ان کا مطالبہ عدالت میں ہوا ہے اس دن سے ہم شمار کریں گے، تاکہ مثل قضائے کامل والی صورت نہ بن سکتی ہو کہ مثل نہیں ملتی، ٹھیک ہے، مثل سوری، تو ہم اب مانوی کی طرف مجبوراً آ رہے ہیں۔ تو یہ امام حنیفہ کا سارا فلسفہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے جی، کیونکہ عجز اسی دن سے ثابت ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا۔
زمین قیمت یوم الخصومتی لأن العیز عن تسلیم المثل الکامل، کیونکہ مثل کامل کی حوالگی سے عاجز ہونا یہ کب ہوا ہے؟ انما یظہر ظاہر ہوا ہے عند الخصومتی، خصومت اور مطالبہ کے وقت، واما قبل الخصومہ، باقی خصومت سے پہلے فلا، اس وقت تو عاجز نہیں تھا، اس وقت تو مارکیٹ میں چیز ملتی ہوگی شاید، لتصور حصول المثل من کل وجہ، کیونکہ من کل وجہ، من کل وجوہ جو ہے وہ پہلے مارکیٹ کے اندر وہ چیز ملتی تھی، لہٰذا اس کو ہم معیار نہیں بنائیں گے۔ اچھا یہاں تک یہ بات تو ہو گئی۔ اب آگے ایک اصول اور بیان ہو رہا ہے، اصول کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یہاں پر بھی کہ جن کا جو ہے وہ جن کی مثل نہیں ہوتی، جن کی مثل بے مثل اشیاء ہوتی ہیں، تو ان کے اندر پھر کیا کریں گے؟ وہی ہم نے کہا ہے کہ آخرت پر چھوڑیں گے، توبہ استغفار کریں، نہیں تو آخرت میں نیکی دینی پڑیں گی یا دوسروں کے گناہ پھر ماتھے لینے پڑیں گے۔ وہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا، دو عادل ماہر قسم کے لوگ وہ قیمت لگائیں گے، جو قیمت بنتی ہوگی وہ قیمت دینی پڑے گی، یعنی مثل مانوی کی طرف جائیں گے۔ وہ مثل مانوی بناتے ہیں یہاں پر، اور ہم کہتے ہیں مثل مانوی یہاں پر بنتا نہیں ہے، آخرت پر چھوڑنا ہے، بس توبہ استغفار کرنی ہے، نہیں تو اپنے اعمال دینے پڑیں گے، نیکیاں۔ فاما مالا، پس بہرحال وہ جس کا لا مثل لہ، جس کا کوئی مثل نہیں ہوتا، لا صورتاً ولا مانن، نہ صورتاً نہ مانن، لا یمکن ایجاب القضاء بالمثل فیہ بالمثل، اس میں پھر ممکن نہیں ہوتا اس کا قضاء کا ایجاب کرنا، ثابت کرنا اس میں بالمثل، مثل کے ساتھ، تو لہٰذا اس کی مثل ہے ہی نہیں، نہ سوری ہے نہ مانوی ہے۔ ولہذا المعنی، اسی معنی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ قلنا، ہم کہتے ہیں ان المنافع، بے شک منافع جو ہیں لا تضم بالاطلاف، اگر منافع کسی نے کسی آیان کے منافع الایان، وہ اگر کسی نے تلف کیے ہیں تو منافع یہ آراز ہیں، جواہر نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، تو الگ سے ان کی قیمت نہیں لگتی، مستقل نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ضائع کرنے کے ساتھ ان میں وہ ضامن نہیں ہوگا۔ لأن ایجاب الزمان، کیونکہ زمان کا جو ایجاب ہے، واجب کرنا ہے، بالمثلی وہ مثل کے ساتھ ہوتا ہے، اور مثل کیا ہے؟ قضا۔ متعذر نہیں، مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر یہ جو زمان کا واجب کرنا ہے مثل کے ساتھ، مثل ملتی نہیں ہے، متعذر ہوگی، یہ مشکل ہے ہی نہیں ہے اس کی۔ وَإِجَابُهُ، اور اسی طرح وَإِجَابَهُ بِالْعَيْنِ، اور عین کے ساتھ، یعنی ادا کے طور پر بھی، عین شے کے ادا کے طور پر بھی اس کا واجب کرنا، وہ بھی یہاں پر کذالک، یعنی متعذر مشکل ہے۔ کیا مطلب؟ منافع ایسی چیزیں ہیں کہ نہ ان کا مثل سوری ہو سکتا ہے، نہ مثل مانوی ہو سکتا ہے، یعنی قضا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان کا جو ہے ادا ہو سکتا ہے کہ عین واجب کریں، وہ بھی نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے، تو آراز ہیں، اوصاف ہیں۔ لأن العین، کیونکہ عین جو ہے لا تماثل المنفعات، عین جو ہے وہ نہیں مماثلت پکڑتے کس کے ساتھ جی؟ منفیات کے ساتھ۔ عین تو ذات ہیں، منفیات آراز ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے ان کی مماثلت برابری ہو جائے؟ لا صورتاً ولا مانن، نہ صورتاً برابر ہوتے ہیں اور نہ مانن برابر ہوتے ہیں۔ کما، جیسے کہ اذا غصب، جیسے کہ اب یہاں سے مثالیں دے رہے ہیں، دو مثالیں دی انہوں نے۔ اب مثالوں کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات بھی سن لیں، چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو یہ کہتے ہیں نا آخرت پر چھوڑیں گے، اور ادھر سے امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ دو عاقل بالغ عادل ماہر لوگ جو ہے وہ اس پر کیا دیں گے؟ قیمت لگائیں گے، اور وہ انہوں نے یہاں منافع کو امام شافعی نے قیاس کیا اجارہ پر، تو کہتے ہیں جس طرح اجارہ میں یہ جائز ہے تو اجارہ جائز ہے، تو اس کو بھی جائز ہونا چاہیے منافع میں۔ اجارہ میں بھی تو آپ مکان کے منافع استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، رہائش مکان تو پرایا ہوتا ہے، تو ہمارے ان کا جواب ہے، ایک جواب تو یہ ہے ہمارا کہ اجارہ بھی خلاف قیاس مشروع کیا گیا ہے، یعنی شرعاً اجارہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اجارہ کے بغیر دنیا کا نظام چلتا نہیں ہے، ہر ایک آدمی اپنا مکان تو نہیں بنا سکتا، کرائے والے بھی ہوں گے، تو اجارہ کے منافع کو شریعت نے خلاف قیاس مشروع کیا ہے، کیونکہ اگر یہ مشروع نہ ہوتا تو نظام عالم میں بڑی پریشانیاں ہوتی، ہر ایک کا تو اپنا مکان نہیں ہوتا ایک، تو حرج عظیم کی وجہ سے، عموم بلوہ وغیرہ کہہ دیں، اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر منافع کا اس لیے بھی قیاس نہیں ہو سکتا کہ منافع کے مثل سوری کے ساتھ زمان واجب کرنا دشوار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھروں میں عام طور پر تفاوت ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ تفاوت، کوئی گھر بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی زیادہ اچھا آب و ہوا والا، فضا والا، کوئی بند محبوس، اس طرح کے گھر ہوتے ہیں۔ غلاموں میں بھی یہی چکر ہوتا ہے کہ کوئی غلام جو ہے وہ
بڑی اچھی طبیعت کا ہوتا ہے، بعض بڑی گندی طبیعت کے ہوتے ہیں۔ پھر استعمال کرنے والوں میں فرق ہے، کوئی مکان کو، غلام کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تباہی مچائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ تفاوت ہے۔ اب تفاوت ہے تو لہٰذا اصل میں تو اجارہ بھی ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں نے کہا نظام عالم کو درست رکھنے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ کر دیا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی یاد رکھیں منافع جو ہیں وہ اعراض ہیں، ذات نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، اور عین جو ہیں آیان وہ جوہر ہیں، ذات ہیں، ان پر کیسے کیا کیا جا سکتا ہے؟ گھر ادھر سے آپ گھر وہ آیان وہ چیزیں ہیں، اس کے اوپر آپ کیسے کریں گے؟ مثل تو اس میں مثل سوری نہیں ہوگا، مثل منوی بھی نہیں ہے اس میں، تو مثل سوری تو نہیں بن سکے گا اس میں، مثل منوی بھی نہیں بنے گا، اس لیے نہیں بنے گا کہ عین جو ہے وہ دو زمانوں کے اندر موجود ہو سکتا ہے، لیکن عرض کا وجود صرف ایک زمانے میں ہوتا ہے، جب اس کو حاصل کر لیا جائے بس حاصل ہوتے وقت یہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ معدوم ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو آپ قیاس نہیں کر سکتے اس کے اوپر۔ اب آئیے جی مثالوں کی طرف۔ اذا غصب عبدا، جب غصب کیا کسی نے غلام کو، فاستخدمہ شہرا، اس نے اسے 1 مہینہ خدمت لے لی۔ خدمت لینا یہ منافع ہے نا۔ اب غصب ہونے کے بعد پھر وہ خدمت لینے کے بعد غلام واپس ہوا مالک کو، اب مالک یہ کہے جی 1 مہینے کے جو ہے تو نے اس کو خدمت لی ہے، اس کے پیسے دو، تو پیسوں کا تقاضا نہیں کر سکے کیونکہ منافع کے الگ سے کوئی قیمت یا مثل سوری یا مانوی نہیں لگتی اس کی۔ او دارن، یا کوئی گھر اس نے غصب کیا، فسکن فیہا شہرن، 1 مہینہ اس میں رہائش اختیار کی، تو رہائش اختیار کرنا منافع ہیں، ان کی الگ سے قیمت نہیں لگے گی۔ ثم رد المغصوب الی المالک، پھر اس نے لوٹا دیا غصب شدہ جو ہے مالک کی طرف۔ لا یجب علیہ زمان المنافع، تو اس پر منافع کے زمان واجب نہیں ہوں گے۔ یہ ہم کون کہہ رہے ہیں؟ احناف کہہ رہے ہیں، خلاف الشافعی۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں، 2 عاقل بالغ جو ہیں اس کو کیا لگائیں گے، اس کے اوپر لگائیں گے کہ مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے کتنا بنتا ہے تو وہ دینا پڑے گا، اور انہوں نے منافع کے اوپر، اجارہ کے اوپر قیاس کیا، ہم نے اس کے جواب دے دیے۔ فبقی الاثم حکم اللہ، بس ہمارے نزدیک تو اس کا گناہ باقی رہے گا، حکم جو اس کے اوپر لگایا ہم نے، یعنی غصب اور اتلاف کی وجہ سے، جو اس نے غصب کیا اور اتلاف کیا چیز کو، تو وانتقل جزاء، باقی اس کی جو جزا ہے وہ ساری کی ساری جو ہے آخرت کی طرف، الی دار الاخرت، آخرت کی طرف چلی جائے گی، اور اس کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، نہیں تو آخرت میں کرنسیاں دینی پڑیں، اپنا اعمال دینے پڑیں گے، یا اس کی برائیاں گناہ اپنے ماتھے لینے پڑیں گے۔ اور یاد المعنی، اور اسی معنی کے طور پر یہاں سے اب یہاں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول چند مسائل اس پر متفرق کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں قلنا لا تضمنوا منافع البضع بشہادتی، کہ نہیں یہاں پر ضامن ہوتے، نہیں ضامن ہوگا وہاں یہاں پر وہ، یعنی عورت ضامن نہیں ہوگی منافع البضع بشہادت الباطل علی الطلاق۔ ایک عورت ہے نا، اس نے کیا کیا، دعویٰ کیا کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دی ہے، 2 جھوٹے موٹے گواہ جا کر پیش ہو گئے، جی دی ہے، اور قاضی نے فیصلہ دے دیا دی ہے، حالانکہ دی نہیں تھی۔ بعد میں جھوٹ گواہوں نے جو ہے وہ اعتراف کر لیا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، اور قاضی نے فیصلہ دے دیا تھا، بس بیوی گئی اس کی۔ تو اب شوہر اٹھے اور جا کے کہے دیکھیں جی گواہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے اقرار کر لیا، لہٰذا یہ میری بیوی ہے، اور انہوں نے چونکہ یہ جرم کیا ہے جھوٹ بول کر، اور میری حق بوزہ کو جو ہے وہ اس کا جو نقصان کیا ہے مجھے اس کا تاوان چاہیے۔ تو حق بوزہ یہ جو ایک تو منافع ہیں، ان منافع کا جو ہے وہ تاوان لے سکتا نہیں ہے، خالص منافع ہیں، ان کا تاوان نہیں لے سکتا یہ، کہ میرے اتنے عرصے کے منافع بوزہ جو ہیں انہوں نے ہلاک کر دیے ہیں۔ ولا بقتل منکوحۃ الغیر، اور اسی طرح کسی آدمی نے کسی کی بیوی کو قتل کر دی ہے تو ٹھیک ہے، دیت اس پر آئے گی، سارا کچھ آئے گا، لیکن اب وہ شوہر یہ بھی کہے جی میرے اتنے عرصے سے بیوی نہیں ہے، تو میرے جو اس پر حقوق ہوتے تھے بیوی کے ازدواجی حقوق، انہوں نے وضع کیے، مجھے اس کے بھی بدلہ چاہیے، تو منافع ہیں بھائی، ان کا بدلہ یہاں پر اس کا قیمت نہیں لگے گی، اور یہ معاملہ گیا آخرت تک۔ ولا بالوطی، اور اسی طرح جو ہے وطی حتیٰ لو وطیہ زوجۃ انسان، اگر کسی نے دوسرے کی بیوی سے جو ہے وہ شبہ کی بنیاد پر اس طرح کا معاملہ کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے حد زنا کیا ہے تو حد زنا اس پر لگے گی، اگر اس نے شبہ میں کیا ہے تو عقر یعنی مہر اس پر آئے گا، مگر تاوان اس کے اوپر نہیں آئے گا کہ وہ کوئی تاوان لینا شروع کر دے کہ اس نے اس کی بیوی سے ہی معاملہ کیا ہے تو لہٰذا اس کا تاوان دے، اتنے عرصہ اس نے جو اس کو یوز کیا ہے فلاں کیا ہے، تو یہ چیز اس کے اوپر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ منافع الگ سے ان کی قیمت یہ چیزیں لگتی نہیں ہیں۔ الا مگر یہ کہ اذا ورد الشرع بالمثل، مگر یہ کہ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر شریعت نے خود اس کا کوئی مثل شرعی مقرر کر دیا، سوری بھی نہیں ہے، منوی بھی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس پر جو ہے مثل شرعی مقرر کر دیا ہے،
تو مع انہ باوجود اس کے کہ انہ لا یماثل صورتا ولا معنی، باوجود اس کے کہ مثل سوری اور معنوی نہیں ملتا، لیکن مثل شرعی شریعت نے مقرر کر دیا ہے، فیکون مثل اللہ، اس کا مثل بن جائے گا وہ جس پر شریعت وارد ہوئی ہے، ما ورد به شرعا مثل شرعی بن جائے گا، فیجب قضاؤه بالمثل شرعی، لہذا اس کی قضا پھر ہم مثل شرعی کے ساتھ کریں گے۔ ابھی میں نے 4 صورتیں بتائی تھیں شروع میں۔ ونظیرہ، اس کی مثال یہاں پر یہ دی جا رہی ہے کہ ما قلنا ان الفدیۃ، ٹھیک ہے، کہ فدیہ جو ہے وہ فی حق شیخ الفانی، وہ بہت بوڑھا انسان جو روزے نہیں رکھ سکتا، معمر انسان عمر رسیدہ، اس کے لیے پھر روزے کے بدلے میں کیا ہے؟ فدیہ ہے۔ اب دیکھیں فدیہ تو پیٹ بھرنا ہے اور جوہر ہے، اور صوم جو ہے روزہ وہ بھوکھا رہنا ہے اور عرض ہے، دونوں کی کیا مماثلت ہے آپس میں، لیکن شریعت نے اس کو ٹھہرا دیا ہے۔ والدیۃ، اور دوسری مثال ہے ودیہ، دیت جو ہے فی القتل خطأ، قتل کے اندر جو ہے خطأ مثل النفسی، اور دیت جو ہے قتل کے اندر، کون سی قتل؟ قتل خطا کے اندر، وہ ایک جان کی طرح، یعنی مطلب 100 اونٹ اس کے اندر دیت مغلظہ رکھی ہے، مع باوجود اس کے کہ انہ لا مشابہۃ بینہما، کہ ان دونوں میں مشابہت کوئی نہیں ہے، ان دونوں میں مشابہت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان دونوں میں مشابہت کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود مثلا ایک طرف جو ہے وہ انسان جان ہے اور دوسری طرف 100 اونٹ ہیں، اب ان کی کیا مشابہت ہے؟ مثلا ایک طرف جو ہے وہ 5 فٹ کا انسان ہے، دوسری طرف جو 10-12 فٹ کا ایک اونٹ ہے اور 100 اونٹ اس پر رکھے ہیں، تو یہ بظاہر ان کے آپس میں کیا وہ ہے؟ اور ایک طرف جو ہے انسان ہے وہ مالک بنتا ہے اور دوسری طرف اونٹ ہے وہ مملوک بنتے ہیں، ان کی آپس میں کیا مواصلات ہے؟ لیکن جب شریعت نے مقرر کر دی ہے لہٰذا اس کو ماننا پڑے گا، اور یہاں مثل سوری بھی نہیں، معنوی بھی نہیں، مثل شرعی ہے جو یہاں پر رکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے سب کو مکمل ہو گیا امر کا معاملہ۔ اب آگے فصل فی النہی، نہی کو انشاءاللہ شروع کیا جا رہا ہے۔